اپنے ایک اور نوجوان اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان سکرین کے اوپر ہیں، آپ ان کو پہلے بھی ہماری سکرین کے اوپر دیکھ چکے ہیں اور یہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد تحریک انصاف کے متحرک نوجوان نومی ملک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بلا تاخیر جو وہ ان سے گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ نومی ملک کی دفعہ پھر آپ کو اپنی سکرین کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر تو میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے جب آپ اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوئے، لیکن آپ کی جو حکومت ہے تحریک انصاف کی جو کشتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈوب رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے فیصل بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ کو جو رمضان ہمارا شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ کل ہمارا روزہ ہے، میں ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں اپنی باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے کپتان کے لیے ایک شعر کہوں گا، اس کے بعد میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ میں عمران خان صاحب کے لیے ایک شعر بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اور میں آج بھی پڑھوں گا۔ تیری سادگی تیری عاجزی تیری ہر ادا کمال ہے، تیری سادگی تیری عاجزی تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے، میرا لیڈر بے مثال ہے۔ تو فیصل بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو جماعت ہے، جو خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک اچھی سوچ لے کر آئے تھے، تو اگر وہ آج چلے بھی جاتے تو ہمیں فخر ہے۔ ان کے اندر کوئی دو نمبری کا چکر نہیں تھا، تو وہ بالکل اکیلے تھے، نہ ان کا کوئی بچہ آگے سیاست میں آنا ہے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ان کی کوئی فیملی کا اور ممبر ہے، وہ اکیلے نکلے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے ملک کے لیے سوچا تھا، تو جب 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھروسہ ہے ان پر، اور ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ ہے کہ وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہمارا لیڈر عمران خان تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے چند ماہ بعد پھر الیکشن ہوں گے، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں آئے گی۔ نومی ملک، آپ کا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے، اگر وفاق میں تبدیلی آتی ہے تو پھر یقیناً لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ یہ ایک ہمارا ایک سسٹم ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت جب جاتی ہے تو یہیں سال 1.5 بچتا ہوتا ہے، تو پھر آزاد کشمیر میں حکومت آتی ہے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ 5 سال ہمارے جو آزاد کشمیر میں ہوں گے پورے ہوں گے۔ حالات اگرچہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی گفتگو جب ہم بھی سنتے ہیں تو وہ کہیں لڑکھڑائے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے، کافی پراعتماد ہے وہ۔ ہاں، وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ ان کا ایک سسٹم ہے اپنا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بھی پروگرام کرتے ہیں، جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ان کے اندر کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ جب میں نے دھرنا ہوا تھا، ابھی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے حکومت کی، وزیر اعظم ہی ہیں، تو جب دھرنا ہوا تو دھرنے میں وہ آتے تھے، تو میں نے قریب سے دیکھا کہ وہ ان کا اپنا اسٹائل تھا، شلوار قمیض تھی، نیچے وہ جو چپل پہنتے وہیں چپل تھی، اکیلے آتے تھے، ان کے اندر ڈر نہیں تھا۔ تو آج ہی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پر یقین ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے سیاست کا آغاز جو ہے وہ تحریک انصاف سے کیا، ابھی تک اب تحریک انصاف میں، اب حالات بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، مستقبل کا کوئی سیاسی لاہ عمل بتائیے، آپ کا کیا ہوگا؟ میرا جو سیاسی آغاز تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ میرا جو خون کا آخری قطرہ ہے وہ عمران خان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں بھی آپ کی حکومت ہے، لیکن نومی ملک آپ کے جو کارکنان ہیں تحریک انصاف کے، وہ مایوس نظر آتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں اس پہ اوپر ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ اگر آپ کہیں تو، ہم جھکے نہیں ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں ہم بکے نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑے نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر ہمیں ان صفوں میں تلاش کر۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں آپ مایوس نہ ہو، کیونکہ حالات ہی ایسے بنے ہوئے، ہم جو ہماری جماعت ہے پاکستان میں آزاد کشمیر میں ابھی تک بہت مشکل حالات سے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 5 سال پڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو بہتری ہوگی۔ میں سر اتنے بھی مشکل حالات نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نظریاتی کارکنان بھی کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ آپ کی ہوگی ریاست کے اندر؟ انشاءاللہ تعالیٰ یقین بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا جو حلقہ ذاتی حلقہ تھا، یہ اس سے ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تو ہار چکے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت مایوسی کی بات ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں شکریہ ادا، لیکن آپ کی پارٹی کے ساتھ نسبت تو ہے نا؟ نہ وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے اور رہے گی۔
تو میں آپ مجھے فخر بھی ہے جو ہمارے بھائی ہیں جو منسٹر ہیں وزیر اعظم ظفر اقبال ملک صاحب، جب ہمارے کینڈیڈیٹ آ رہے تو انہوں نے ہم پر بھی ہاتھ رکھ لیا، اس حلقے میں بھی وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور راج محل بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بتایا کہ بہتر ہوگا۔ جو بھاگنے والے ہیں وہ تو فضلی بڈیرے ہوتے ہیں، تو جو ڈٹے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہتے ہیں، تو میں تو ادھر ہی ہوں، آپ مجھے پاکستان تحریک انصاف میں ہی دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کے بارے میں الیکشن سے پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اب جب کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور حکومت کی طرف سے کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے بنیادی سیاسی کارکنان کو، نظریاتی سیاسی کارکنان کو؟ فیصل بھائی، یہ جو ایک سیاسی جو سسٹم ہے یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دن آپ کے اسٹوڈیو میں بتایا تھا کہ جو نظریاتی ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ نظر آتے ہیں، تو جو فضلی بڈیرے ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بھی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، جو ہماری جو اس سے پہلے حکومتیں گزری ہیں ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا تھا، وہ سب سے پہلے اپنے جو کارکنان ہوتے تھے، جو نظریاتی ہوتے تھے، ان کو ایڈجسٹ کرتے تھے، لیکن یہ ہماری جو واحد حکومت ہے اس کی میں ابھی تھوڑی بہت مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، کئی بار وہ کر لیتے ہیں، چلو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ آپ کا تعلق شہری حلقے سے ہے، یہاں سے آپ کے امیدوار الیکشن ہار گئے، آپ کا جو ووٹر ہے جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے وہ بھی بہت مایوس ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کے پاس جائیں اپنے کام کاج لے کر۔ ہاں فیصل بھائی، وہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ملک یوسف صاحب، وہ ان کو تو ایک سازش کی طرح ہرایا گیا ہے، تو کارکنان تو ظاہر ہے وہ مایوس ہوتے ہیں جب ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، تو اگر وہ ہار جائے تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ تو ملک یوسف صاحب بھی اپنے جو استقامت کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور جو بھی بندہ ان کے پاس جاتا ہے وہ انشاءاللہ کام کرتے اور کرتے رہیں گے، جتنا بھی ان کے پاس ہمت ہوگی وہ کریں گے۔ حلقہ راج محل سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور حلقہ راج محل سے تحریک انصاف کے امیدوار ملک ظفر جیتے اور وزیر بنے، آج کل آپ کو ان کے بہت قریب دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ان کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں، ایک رشتہ سیاست کا ہے اور ایک رشتہ روح کا ہے، وہ میرے قریبی فیملی ممبر ہیں، تو دوسرا وہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے نمائندے ہیں، وزیر ہیں، تو ہمارا فرض ہے جب بھی وہ کوٹلی آتے ہیں تو ہمارا حق ہے ہم ان کے ساتھ چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے۔ وہ کہ اچھے انسان ہیں، ان کے اندر سیاسی ورکر کی جو سوچ ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہر بندہ ان کو پسند کرتا ہے، تو میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں۔ شہر کے اندر ملک یوسف صاحب جو ہے وہ پارٹی ورکرز کے کام کاج کرتے ہیں؟ ہاں، اپنی جو ان کے جتنی ہمت ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے انہوں کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اچھا نومی ملک، جاتے جاتے چونکہ آپ کا تعلق جس حلقے سے ہے وہاں آپ کا امیدوار ہار چکا ہے، اپنے پارٹی ورکرز کے لیے کوئی پیغام، اپنے قائدین کے لیے کوئی پیغام؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سب سے پہلے میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں، اپنی جگہ پر رہیں، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ سدا حکومت اللہ کی رہے گی، یہ جو حکومتیں ہیں یہ آنی جانی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے ہمارے جو قائدین ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کام کریں، لوگوں کے کام کریں، جو پورے آزاد کشمیر میں جتنے بھی ورکر ہیں، جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک منشور تھا کہ جب بھی وہ آئے گی تو نوجوانوں کو سب سے پہلے ایڈجسٹ کرے گی، نوجوانوں کا ایک مستقبل جڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سے، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو مایوس نہ کریں، تو ابھی آپ ان کی سپورٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی مشکل وقت آئے گا جماعت کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ زبردست ناظرین، نومی ملک پہلے بھی آپ ان کو ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ چکے ہیں، آج بھی ان کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ نومی ملک کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔